اسے بھی کوئی تھپڑ لگا دے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ رونا اس کا احتجاج ہے ظلم کے خلاف۔ اگرچہ بعض گمراہ نوجوانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ والا نیو ایئر تو عیسائیوں کا ہوتا ہے، اسے ہم منا نہیں سکتے، ایک ہی اسلامی نیو ایئر تھا اور اس کا آغاز بھی یہ رونے سے کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ ساری مصیبتیں انہی کی وجہ سے آتی ہیں کہ یہ رو کر پورا سال منحوس کر دیتے ہیں۔ تو ابتدائی وقت ہوتا ہے سال کا اور یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا کہ آپ کی زندگی کا آغاز بھی تو رونے سے ہوا تھا، وہ تو چاہے مفتی صاحب پیدا ہوئے ہوں یا امام کعبہ۔ اب یہ بدعت سنت تو بڑے ہو کے بتائیں گے، لیکن جب فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے تو آغاز رونے سے فرمایا تھا، اور جو نہیں روتا اسے پھر رلایا جاتا ہے مار کر، اور اگر پھر بھی نہ روئے تو پھر گھر والوں کو رونا پڑتا ہے۔ البتہ مسلمان علماء نے اپنی تاریخ میں یہ رقم فرمایا کہ جب کائنات انسانیت کا پہلا قتل ہوا اور قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچے تو انہوں نے قبر کو کھودا اور بیٹے کی لاش کو دیکھا تو پہلے انہوں نے گریہ فرمایا اور پھر حابیل کے قاتلوں پہ لعنت کی، تو قیامت تک اصول آدمیت طے ہو گیا کہ جو جو آدم کی لائق اولاد ہوگی وہ مقتول پر گریہ کرتی رہے گی، قاتل پر لعنت۔ مقتول پر گریہ اور قاتل پر لعنت، یہ تہذیب آدمیت ہے، تہذیب آدمیت ہے۔ ہم قاتلوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ آپ ایک بہت پڑھے لکھے شہر سے متعلق ہیں، یونان کے اندر ایک مقدمہ زیر سماعت ہوا جس میں سقراط کے مقدمے قتل کو چھیڑا گیا۔ 3000 سال پہلے کا واقعہ کہ معلوم کریں کہ سقراط کو جو قتل کیا گیا کی حقیقت کیا تھی۔ یونان میں بڑا پرانا علم کا مرکز ہے، دنیا کو اکٹھے رہنے کی تہذیب انہی نے سکھائی، ڈیموکریسی، معاشیات، عمرانیات، اکٹھے رہنا، مل جل کر رہنا انہی کی طرف سے۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ، ٹاپک تھا 3000 سال پہلا قتل، نہ قاتل کا پتہ، نہ مقتول کی خبر، نہ اس کا کوئی وارث نہ اس کا کوئی وارث۔ تو زہر دیا گیا تھا، تو بتائیے اس میں ٹھیک کون؟ تو باقاعدہ جج نے سماعت کی اور سماعت کرنے کے بعد فیصلہ دیا ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا قاتل ہے ہی نہیں، کہاں سے دیں گے؟ اس مقدمے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہا بہت ضرورت تھی، قاتل بھی یونانی تھا، مقتول بھی یونانی تھا، ہم بھی یونانی ہیں، کیسے پتا چلتا کہ ہم قاتل کے ساتھی ہیں کہ مقتول کے ساتھی ہیں؟ اب مورخ نے یزید کو بھی مسلمان لکھ دیا ہے۔ مورخ نے جو بھیانک ترین غلطی کی ہے، آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ رسول اللہ کا بیٹا مسلمان تھا یا رسول کے بیٹے کا قاتل مسلمان تھا، تو اس کے لیے مجلسیں ضروری ہے،